اور ایسے بہت سارے پروجیکٹس ہیں، ادارے ہیں، سڑکیں ہیں جو برس پہلے کھدی ہوئی تھی سڑکیں، مثلا بستر روڈ تقریباً 9 سال پہلے وہ کھدی تھی اور 9 سال سے کھدی پڑی تھی، کوئی اس کو بنانے والا نہیں تھا، ہم نے اس کو 10 مہینے کے اندر مکمل کیا ہے۔ اسی طرح ابن سینا روڈ تھی کہ جو تقریباً 3 سال سے کھدی پڑی تھی، ایک طرفہ ٹریفک تھی، ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، ہلاکتیں ہوتی تھیں، لیکن وہ سڑک بن نہیں پاتی تھی، ہم نے اس سڑک کو بھی 10 مہینے کے اندر مکمل کیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ادارے آپ کو ایسے ملیں گے جو 20-20 سال سے 25-25 سال سے زیر تعمیر ہے، مکمل نہیں ہو سکے ہیں۔ اور یہی جب میں ناظم بنا ہوں تو میرا ویژن تھا، تصور تھا، فکر تھی کہ تعلیم کو کسی طریقے سے جو جس طریقے سے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے ماضی کے اندر، اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ میرے ویژن کے 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ اس پر مشتمل تھا کہ میں چاہتا تھا کہ ہمارے وہ تعلیمی ادارے جہاں ہمارے بچے اور ہماری بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان اداروں کا ماحول، انوائرنمنٹ اس قسم کا ہونا چاہیے کہ جہاں حقیقتاً بچے خوشی اور شوق سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں کی جو کیفیت تھی اس قسم کی تھی، میرے پاس تقریباً 4,500 اسکول جواب ہو کر آئے ہیں، 92 کالجز آئے ہیں۔ اسکولوں کی حالت انتہائی ناگفتہ بے تھی، کہیں چھتیں نہیں تھی، کہیں دیوار دروازے کھڑکیاں نہیں تھیں، کہیں ٹوائلٹس نہیں تھے، لائٹ نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، پانی نہیں تھا۔ تو پہلا جو میرا تصور تھا، ویژن تھا، وہ یہی تھا کہ میں ایک تعلیمی اداروں کے اندر اس ماحول کو درست کروں۔ بجٹ کا میں نے 31% حصہ جو ہے وہ تعلیم کے لیے مختص کیا ہے، اور یہ بھی شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی مرکزی حکومت نے، صوبائی حکومت نے یا ضلعی حکومت نے اس طرح کا بجٹ جو ہے تعلیم کے لیے مختص نہیں کیا ہو۔ میں نے دوسری اہم مد صحت کی تھی، جس کے لیے میں نے 19% کا بجٹ مختص کیا تھا، اور اس طرح 2 مدوں کے اندر 50% کی رقم مختص کر کے میں نے اس بات کی کوشش کی ہے اور کر رہا ہوں کہ تعلیم اور صحت پر انتہائی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔